السلام علیکم سامعین اور ناظرین، اسلامیات لیکچرر ٹیسٹ سیریز کے 5ویں کلپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم تیسرے پیپر کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کوسچن نمبر 51 ہے، جہاد و قتال کے الفاظ کا تعلق کس باب سے ہے؟ تو یہ مفاعلہ باب ہے۔ جاہد یجاہد مجاہدتاً اور قاتل یقاتل مقاتلتاً، یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ کوسچن نمبر 52 ہے، حجت اللہ البالغہ کا موضوع کیا ہے؟ پچھلے پیپر میں ہم نے پڑھا تھا یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع ہے فلسفہ و اخلاق اور علم الکلام۔ کوسچن نمبر 53 ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس عمل کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جہاد، اس کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ کوسچن نمبر 54 ہے، کون سا فرقہ عقیدہ خلق قرآن کا قائل تھا؟ درست جواب ہے معتزلہ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن ایک مخلوق ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے، یہ کلام ہے۔ کوسچن نمبر 55 ہے، قرآن مجید میں کس گروہ کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی؟ تو قرآن مجید میں نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ کوسچن نمبر 56 ہے، غزوہ تبوک میں مجاہدین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں کس کے خلاف نکلے؟ تو درست جواب ہے روم کے خلاف۔ کوسچن نمبر 57 ہے، بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں۔ ایلا تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اور لعان یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے، پھر اگر گواہ نہ ہوں، ثابت گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر لعان اس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک عمل کا نام ہے لعان، کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں جو ہے نا یہ اپنی طرف سے شہادت دیتے ہیں کہ ہم اس میں قصوروار نہیں ہیں، ہم گناہگار نہیں ہیں۔ کوسچن نمبر 58 ہے، ما سیک الکلام لاجلہ نص کی کس قسم کی تعریف ہے؟ تو یہ ہے عبارت النص، یہ اس کی تعریف ہے۔ کوسچن نمبر 59 ہے، ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ تو یہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کوسچن نمبر 60 ہے، پاکستان کی جامعات میں سب سے قدیم کون سی جامعہ ہے؟ تو درست جواب ہے جامعہ پنجاب۔ پنجاب یونیورسٹی سب سے قدیم جامعہ ہے پاکستان کی جامعات میں۔ کوسچن نمبر 61 ہے، پاکستان کے کس آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا؟ تو یہ 1973 والے قانون میں، یہ اس کی ایک شق ہے جو بعد میں ترمیم کی گئی، کیونکہ یہ تو 1974 میں قرار دیے گئے، تو قانون 1973 والا چل رہا ہے، تو اسی کے تحت یہ کافر قرار دیے گئے ہیں، یعنی اسی میں پھر امینڈمنٹ کی گئی۔ کوسچن نمبر 62 ہے، قرآن مجید میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟ تو یہ ہے ربا، یعنی سود، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ احتکار یہاں پر لفظ ہے، اس کا معنی ذخیرہ اندوزی، میسر کا معنی جوا ہے، اور زنا بدکاری ہے۔ کوسچن نمبر 63 ہے،
فاتح مصر کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے عمر بن العاص۔ یہ صحابی رسول ہیں، ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 64 ہے، مشکات المصابیح کس فن کی کتاب ہے؟ تو یہ متن حدیث کی کتاب ہے۔ یہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ پہلے یہ کتاب مصابیح السنہ تھی، پھر اسی کو ایک نئے انداز سے ترتیب دیا، اس میں اضافہ کیا، تو اس کا نام مشکات المصابیح رکھا گیا۔ کوسچن نمبر 65 ہے، مسلم ملک بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو درست جواب ہے یہ یورپ میں واقع ہے۔ کوسچن نمبر 66 ہے، سفر معراج میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی؟ تو درست جواب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ کوسچن نمبر 67 ہے، قرآن مجید کس خلیفہ راشد کے دور میں جمع کیا گیا؟ درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور مشورہ دینے والے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے تو یہ خدشہ محسوس کیا گیا، اگر اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یعنی قرآن کو جمع کر لیا جانا چاہیے۔ کوسچن نمبر 68 ہے، السیاست الشرعیہ کے مصنف کون ہیں؟ یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، جنہیں شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 69 ہے، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، یہ عبد الرحمن الجزائری کی کتاب ہے۔ کوسچن نمبر 70 ہے، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات قرآنی کی تعداد؟ درست جواب ہے 5 ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے نزدیک 20 ہے۔ یہ بھی کوسچن امتحانات میں آتا رہتا ہے۔ کوسچن نمبر 71 ہے، مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ یعنی جب مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر مہر مثل ملتا ہے، اسی خاندان کی اور عورتوں کو جتنا مہر ملا ہوگا اسی پر قیاس کرتے اس کو دیا جائے گا۔ الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع سیرت ہے، یہ عبد الرحمن مبارک پوری کی ہے غالباً۔ جی کوسچن نمبر 73 ہے، صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ تو درست جواب ہے یہ حالت جنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ کوسچن نمبر 74 ہے، امام غزالی نے فلاسفہ کے رد و ابطال میں کون سی کتاب لکھی؟ تو یہ ہے تحافۃ الفلاسفہ۔ 75 نمبر کوسچن ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ قرآنی حکم کا اطلاق کی کس نوعیت پر ہوتا ہے؟ یعنی یہ حکم اور طلاق کی کس قسم پر ہوتا ہے؟ تو یہ اس کا اطلاق مغلظہ پر ہوتا ہے۔ یہ طلاق کی اقسام ہیں، ان میں سے یہ طلاق مغلظہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مامون عباسی کے زمانے میں کس مسلم کی نگرانی میں یونانی فلسفہ کے تراجم کروائے گئے؟ تو درست جواب ہے یعقوب الکندی۔ اس کی نگرانی میں یونانی فلسفہ کے تراجم کروائے، مامون عباسی نے ذاتی دلچسپی لی اس میں۔ کوسچن نمبر 77 ہے، حتیٰ یعطوا الجزیہ عن جد وہم صاغرون، آیت میں مذکور فعل یعطوا کا اعراب کیا ہے؟ تو یہ منصوب ہے۔ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں نون اعراب بھی گرا دیتے ہیں۔ یعطوا نہ تھا تو اس حتیٰ داخل ہوا، اس میں ان مقدر ہے، ان کی وجہ سے یہ منصوب ہوا، منصوب ہونے کی وجہ سے نون اعرابی گرا دیا گیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ درج ذیل کتب میں اصول تفسیر کی کتاب کون سی ہے؟ تو اصول تفسیر کی کتاب الفوز الکبیر۔ تو جو باقی کتب ہیں ان میں سے التفسیر والمفسرون، یہ علم تفسیر کے لحاظ سے ہے، لیکن اس بھی اصول تفسیر کی کتاب نہیں ہے۔ تاریخ
یعنی مفسرین اور کتب کی تاریخ کے لحاظ سے ہے۔ محمد حسین ذہبی اس کے مصنف ہیں۔ احکام القرآن یہ تفسیر ہے، یہ اصول تفسیر کی کتاب نہیں ہے، یہ امام جساس کی ہے، اور تفسیر بیضاوی یہ بھی خود تفسیر ہے۔ تو الفوز الکبیر جو ہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اصول تفسیر میں کتاب ہے۔ غلو فی الدین سے کیا مراد ہے؟ غلو فی الدین سے مراد نیک اعمال میں زیادتی، یہ ہے غلو فی الدین۔ کوشچن نمبر 80 ہے سماعون للکذب سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس سے مراد ہیں یہودی، یہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ کوشچن نمبر 81 ہے امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ تو مفاتیح الغیب، اس کو تفسیر رازی بھی کہتے ہیں اور تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر جو باقی کتب ہیں تفسیر القرآن یہ ابن کثیر کی ہے، احکام القرآن جساس کی ہے، معالم التنزیل امام بغوی کی ہے۔ یمین، کوشچن نمبر 82 ہے یمین کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟ تو یمین منعقدہ پر کفارہ لازم ہے، یمین غموس اور یمین لغو پر کفارہ نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 83 کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے سمندر کا شکار حالت احرام میں جائز ہے۔ کوشچن نمبر 84 ہے رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟ یعنی گوشہ نشینی کی ابتدا، دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا اور عبادت کے لیے تنہائی اختیار کر لینا، اس کی ابتدا عیسائیوں نے کی۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور قرآن پاک میں ابتدعوہا، انہوں نے اس کو گھڑا، عیسائیوں نے۔ کون سی تفسیر تفسیر بالمعصور کا بہترین نمونہ ہے؟ تو یہ تفسیر القرآن العظیم ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہے۔ مفاتیح الغیب یہ امام رازی کی ہے، تو یہ تفسیر المعصور کا بہترین نمونہ نہیں ہے۔ تفسیر الکشاف یہ امام زمخشری کی ہے، اور تفسیر الخازن امام نصفی کی۔ کوشچن نمبر 86 ہے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی نقطہ ایمانی فلسفہ، یعنی انہوں نے فلسفہ کو ایمانی لحاظ سے اس کو بیان کیا ہے، یونانی فلسفہ سے ہٹ کر۔ کوشچن نمبر 87 ہے الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم کس مسلم فلسفی کا قول ہے؟ تو یہ امام غزالی کا قول ہے۔ کوشچن نمبر 88 ہے علامہ اقبال کے خطبات پر مبنی کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ خطبات اقبال، لیکچررز آف اقبال، تشکیل جدید کے اقبال کے خطبات، یا ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام؟ تو یہی اس کا نام ہے، ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ کوشچن نمبر 99 ہے نالج از دا ہائیسٹ گڈ کس کا قول ہے؟ یہ سقراط کا قول ہے کہ علم بہت بڑی نیکی ہے۔ کوشچن نمبر 90 سقراط کی تمام تر شہرت کی بنیاد اس کا ہونہار شاگرد؟ تو جواب ہے افلاطون، تو یہ اپنے استاد کی شہرت کا سبب بنا۔ کوشچن نمبر 91 ہے خلق و افعال العباد کس کا نظریہ ہے؟ تو یہ ہے معتزلہ کا۔ خلق و افعال العباد معتزلہ کا نظریہ ہے کہ یعنی بندے افعال کے خود خالق ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے، اہل حق کا نہیں ہے۔ قائد اعظم کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو یہ کراچی میں ہے، یہ مشہور و معروف سوال ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کوشچن نمبر 94 ہے مندرجہ ذیل حروف میں جازم فعل مضارع کون سا حرف ہے؟ یعنی کون سا حرف ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے؟ تو وہ لم ہے، اور حروف جوازم یہ ہیں، لم ہے، لمہ ہے، اور لام امر ہے، لائے نہیں ہے، اور ان شرطیہ ہے۔ کوشچن نمبر 95 ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم ایمان و استقامت والے نوجوانوں کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ یہ سورۃ الکہف میں ہے۔ کوشچن نمبر 96 ہے 19ویں صدی کے آغاز تک خلافت اسلامیہ کا تعلق کس سے رہا؟
تو درست جواب ہے ترکی۔ 19ویں صدی کے آغاز تک ترکی میں خلافت اسلامیہ رہی، جسے خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 97 ہے، قرآن مجید میں احسن القصص کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ صورت یوسف ہے۔ خود سورہ یوسف میں ہی اس کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ آخری مغل بادشاہ کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، جس کو انگریزوں نے قید کیا رنگون شہر کی جیل میں، برما میں آپ کو وہاں رکھا گیا اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ کوشچن نمبر 99 ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آیت مذکور میں ذالک الکتاب کون سا مرکب ہے؟ تو یہ مرکب اشاری ہے کہ مشار اور مشار الیہ ہے، اس لیے مرکب اشاری اس کو کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 100 ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، آیت مذکور میں لفظ قاتلو کون سا فعل ہے؟ تو یہ فعل امر ہے۔ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے سوالات، امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔